بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین کرام، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فہم و فراست اور عقل و دانش کے حوالے سے ایک واقعے کے بارے میں بات کریں گے۔ ناظرین کرام، ایک مرتبہ حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد خلافت میں ایک لڑکے کو زنا کے جرم میں سزا دینے کے لیے لے جایا جا رہا تھا۔ واضح رہے کہ اسلام میں شادی شدہ زانی کے لیے سنگسار اور غیر شادی شدہ کے لیے 80 کوڑے بطور سزا ہیں۔ وہ لڑکا اونچی اونچی آواز سے پکار رہا تھا، میں بے گناہ ہوں، مجھے سزا نہ دی جائے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہاں سے گزر ہوا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس لڑکے کی پکار سن کر سرکاری اہلکاروں کو روکنے کا حکم فرمایا اور لڑکے سے پوچھا کیا معاملہ ہے۔ لڑکے نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، جناب، جس جرم کی نسبت میری طرف کی جا رہی ہے وہ میں نے نہیں کیا، دعویٰ کرنے والی میری ماں ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اس کی سزا کو روک دیا جائے، میں اس کیس کو دوبارہ سن لوں، اگر یہ لڑکا گناہ گار ہوا تو پھر ضرور سزا دینا۔ دوسرے دن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عورت اور لڑکے کو عدالت میں طلب فرما لیا۔ عورت سے پوچھا، کیا اس نے تیرے ساتھ غلط کام کیا ہے؟ اس نے کہا ہاں۔ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لڑکے سے پوچھا، یہ عورت تیری کیا لگتی ہے؟ تو اس نے جواب دیا، یہ میری ماں ہے۔ عورت نے اسے بیٹا ماننے سے انکار کر دیا۔ فیصلہ سننے کے لیے لوگوں کا بہت زیادہ ہجوم جمع تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، تو اچھا پھر اے عورت، میں اس لڑکے کا تیرے ساتھ اتنے حق مہر کے بدلے نکاح کرتا ہوں۔ تو عورت چیخ اٹھی کہ اے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیا کسی بیٹے کا ماں کے ساتھ نکاح ہو سکتا ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے استفسار کیا کہ کیا مطلب؟ تو اس عورت نے جواب دیا کہ اے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ لڑکا تو واقعی میرا بیٹا ہے۔ اس پر حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ کیا کوئی بیٹا اپنی ماں کے ساتھ بدکاری کر سکتا ہے؟ عورت نے کہا کہ نہیں۔ حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، تو پھر تو نے اپنے اس بیٹے پر ایسا الزام کیوں لگایا؟ تو عورت نے جواب دیا، اے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میری شادی ایک امیر کبیر شخص سے ہوئی تھی، اس کی بہت زیادہ جائیداد تھی۔ یہ بچہ ابھی کمسن دودھ پیتا ہی تھا کہ میرے خاوند مر گیا، تو میرے بھائیوں نے مجھے کہا کہ یہ لڑکا تو اپنے باپ کی جائیداد کا وارث ہے، اس کو کہیں چھوڑ آؤ۔ میں اسے کسی آبادی میں چھوڑ آئی، ساری جائیداد میری اور میرے بھائیوں کی ہو گئی۔ یہ لڑکا بڑا ہوا تو ماں کی محبت نے اس کے دل میں انگڑائی لی، یہ ماں کو تلاش کرتا ہوا میرے تک پہنچ گیا۔ میرے بھائیوں نے مجھے پھر ورغلایا کہ اس پر جھوٹا الزام لگا کر اس کی زندگی کا سانس ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا جائے۔ تو میں نے اپنے ہی بیٹے پر جھوٹا الزام اپنے بھائیوں کی باتوں میں آ کر لگا دیا۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ میرا بیٹا ہے اور بالکل بے گناہ ہے۔ جب اس قضیے کا علم امیر المومنین خلیفۃ المسلمین خلیفہ دوئم سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہوا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اگر آج علی نہ ہوتے تو عمر ہلاک ہو جاتا۔ ناظرین کرام، اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں، سبسکرائب کریں، بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ ہم سب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کے بارے میں زیادہ سے زیادہ جان سکیں اور نئی آنے والی ویڈیو کے بارے میں آپ کو مطلع کیا جا سکے۔ شکریہ، اللہ حافظ۔